السلام علیکم ایٹ کلاس. ہم لوگ ہسٹری کے باب نمبر 2 جو ہے وہ ریوائز کر رہے ہیں، جس میں ہم لوگوں نے کل پڑھا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ختم کرنے کی کوشش کی، یعنی سرکاری ملازمتوں سے محروم کر دیا اور زمینوں سے بے دخل کر دیا اور تعلیمی لحاظ سے پسماندہ کرنے کی کوشش کی. تو شخص آج ہم لوگوں نے کرنا ہے. انگریزوں نے فارسی کی حیثیت کو ختم کیا، سرکاری اور انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا. تو اسٹوڈنٹس زبان کو تبدیل کرنے کا مطلب جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ لوگ قوم کی ثقافت کو اور اس کے مذہب کو ختم کرنے کے متعلق سمجھا جاتا ہے. اور ان حالات میں اسٹوڈنٹ جب جو ہے وہ مسلمان ہر لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے اور اس کے علاوہ معاشرتی لحاظ سے مایوس کو نظر آیا تھا، تو ان حالات میں سر سید احمد خان آئے. انہوں نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا. تو آج ہم لوگوں نے ان کا کردار بھی پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کو ہینڈنگ کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. فارسی کی جگہ انگریزی کو سرکاری اور دفتری زبان کا درجہ دینا. تو انگریزوں نے فارسی کی جگہ انگریزی کو سرکاری دفتری زبان قرار دیا. ہندوؤں نے اس کی مخالفت نہیں کی، لیکن مسلمان فارسی کی بجائے انگریزی کو زبان کو قبول کرنے پر رضامند نہیں تھے. ان کی تعلیمی اور ثقافتی زندگی فارسی زبان ادب کا بہت کردار تھا. ان کے نزدیک زبان کی تبدیل ان کی ثقافت کو ختم کرنے اور ان کے مذہب کو نقصان پہنچانے کی ایک جو تھی وہ درستہ کوشش تھی. اس لیے وہ انگریزی زبان کی تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے. وہ تعلیم پسماندگی کے شکار ہو گئے. ان کے مقابلے میں ہندوؤں نے انگریزی زبان سیکھ کر مسلمانوں پر اپنی تعلیم برتری قائم کر لی. جب ہندوؤں کے لیے وکالت، ڈاکٹری، انجینئرنگ اور دوسرے شعبوں میں نئی راہیں کھلنا شروع ہو گئی. اس سے زندگی کے ہر شعبے میں قیادت ہندوؤں کے ہاتھ میں آنے لگے، کیونکہ اس میں جتنی بھی سیٹس آتی تھیں ان میں لکھا ہوتا تھا کہ جو ہے وہ مسلمان اہل نے. اس کے علاوہ دوسری شرط ہوتی تھی کہ انگریزی زبان آنی چاہیے. تو کیا تھا کہ ہندوؤں نے مخالفت نہیں کی اور انگریزی زبان سیکھنے پر زور دی. اس لیے زندگی کے ہر شعبے میں جو ہندو تھے وہ مسلمانوں سے آگے نکل گئے. تو جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی معاشی تعلیمی ترقی کی حالت بڑی مایوس کن تھی. وہ مسلسل زوال کا شکار ہوتے جا رہے تھے. اس صورتحال میں سر سید احمد خان مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے آگے آئے. انہوں نے مسلمانوں میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کی کہ انہیں یہ تلخ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ اب محکوم ہو گئے، یعنی پہلے وہ حاکم تھے، رول کرتے تھے، اب محکوم ہو گئے، یعنی وہ انگریزوں کے غلام بن گئے ہیں. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے لیے محکوم ہوتے کسی کے انڈر جو ہے وہ زندگی گزارتے، انڈر کسی کے کام کرتے ہیں، انڈر رہتے ہیں. تو مسلمان پہلے حاکم تھے، حکومت کرتے تھے، وہ محکوم ہو گئے، یعنی اب وہ انگریزوں کے انڈر آ گئے ہیں. اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے لیے باوقار زندگی گزارے کا اصول پیش کیا کہ وہ حاکموں سے مناسب اور باوقار سمجھوتہ کر کے چلے. یعنی مسلمانوں کو سر سید احمد خان نے مشورہ دیا کہ باوقار زندگی گزارنے کے لیے اصول پیش کیا انہوں نے کہ وہ حاکموں یعنی جو انگریز حاکم تھے ان سے مناسب اور باوقار سمجھوتہ کر کے ہی آگے چلے. سر سید احمد خان کی آپ پک دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس بک میں. ایکسس کا لانگ کوسچن نمبر آپ کا 2 یہاں سے شروع ہو رہا ہے. انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان مفاہمت کرانے میں سر سید احمد خان کا کردار، یعنی سر سید احمد خان نے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی. تو سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے. سر سید احمد خان یہ چاہتے تھے کہ مسلمان مغربی تعلیم حاصل کر کے خوب ترقی کریں، یعنی مسلمان انگریزی سیکھیں اور ترقی کریں اور اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کریں. آپ کو اپنی قوم سے بہت پیار تھا. مسلمانوں کی خراب حالت دیکھی نہیں جاتی تھی. حالات پر غور کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان کم از کم کچھ عرصے تک انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ نہیں کر سکتے. اس لیے زندہ رہنے کے لیے مسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے چاہیے، اور یہ کہ انگریزی تعلیم کے بغیر مسلمان ترقی نہیں کر سکتے. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو غیر مسلح اور پرامن جدوجہد کا درس دے کر ترقی کے راہ پر گامزن کیا. تو سر سید احمد خان نے انگریزوں مسلمانوں کے درمیان نفرت دور کرنے، اچھے تعلقات قائم کرنے کے غرض سے ایک رسالہ لکھا، رسالہ سباب بغاوت ہند. جی آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے چیپٹر نمبر 1 میں رسالہ سباب بغاوت ہند. یہ سر سید احمد خان نے ایک رسالہ لکھا تھا جس میں انہوں نے وجوہات بتائی تھی کہ جنگ آزادی میں مسلمان انگریزوں کے ساتھ کیوں نہیں تھے. تو ابھی بھی یہاں پر بھی ہم نے وہی وجوہات پڑھنی ہے. تو یہ ہیڈنگ بنے گی رسالہ سباب بغاوت ہند کی اشاعت. تو اس میں سر سید احمد خان نے بتایا کہ 1857 کی جنگ آزادی کی اصل وجہ انگریزوں کی عوام کے خیالات اور رسم و رواج سے ناواقفیت تھی. انگریز حکمرانوں کے بعض اقدامات نے مقامی آبادی بالخصوص مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی. یعنی پہلی وجہ کیا تھی کہ جو انگریز تھے وہ عوام کے خیالات اور رسم و رواج کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتے تھے. دوسری وجہ یہ تھی کہ حکمرانوں نے بہت سے ایسے اقدامات کیے جس سے مقامی آبادی یعنی اسپیشل مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی. یعنی مسلمانوں کے مذہب کا خیال نہیں کیا گیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں کا سلوک بھی برا تھا. یہ 3 وجوہات تھیں.
اور یعنی آپ تو سالس بغاوتے میں سسم خان نے یہ سب لکھا تھا۔ تو آج ہم لوگوں نے کیا ہے صفحہ نمبر 14 پر فارسی کی جگہ انگریزی کو سرکاری دفتری زبان کا درجہ دینا، یہ ہمارا بقیہ جو تھا وہ پوائنٹ تھا۔ اس کو صفحہ نمبر 15 پہ ہم لوگوں نے مفاہمتی کردار کا ہاف کوشچن کیا جو کہ ایکسرسائز کا لانگ کوشچن نمبر 2 تھا، یعنی پیج نمبر 14 اور پیج نمبر 15 ہائی لائٹ جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔